والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الندم هو التوبة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم عليه. محترم سامعین کرام اور سامعات، بندے ناچیز کا آج موضوع ہے شوق عبادت۔ عبادت کا شوق ایمان کی علامت ہے۔ جسے عبادت کا شوق نہیں، اس کا ایمان کمزور ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو چونکہ روحانی غذا عبادت ہے، چاہے وہ عبادت قولی جو زبان کے ساتھ کرتے ہیں، یا بدنی جو ہم بدن کے ساتھ کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، یا مالی جیسے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقۃ الفطر ہے، یا دونوں سے مرکب جیسے حج بیت اللہ ہے، بدنی بھی ہے، قولی بھی ہے اور مالی، تینوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ سورۃ التوبہ تیسرا رکوع، ایک آیت کریمہ اللہ کی توفیق کے ساتھ تلاوت کی، مختصراً اسی پہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ عجیب ابتدا ہے۔ التائبون، العابدون، سب سے پہلے التائبون آیا ہے، عبادت سے پہلے التائبون آیا ہے۔ یہ تخلیہ ہے، خالی کرنا، ریگ مار مارنا، پھر رنگ کرنا، العابدون، عبادت کرنے والے۔ تفسیر زاد المسیر میں اور تفسیر ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ میں پڑھ رہا تھا کہ التائبون سے مراد ہے جو پاک ہے، صاف ہے، ستھرے ہو گئے ہیں، بچ رہے ہیں من الکفر،
کفر نہیں ان میں. اور دوسرے نمبر پہ شرک نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پہ نفاق بھی نہیں ہے، منافقت. اور چوتھے نمبر پہ گناہوں سے توبہ کر لی ہے، سچی توبہ. تو فرما التائبون، اس لیے پہلے فرمایا کہ یاد رکھنا عبادت کرنے والے اگر شرک ہے توبہ نہیں کی، کفر ہے توبہ نہیں کی، منافقت ہے توبہ نہیں کی، کبائر میں لگا ہوا ہے اور توبہ نہیں کی، تو پہلے تیرا ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں بنا ہے، تیری عبادت کو ہم کیسے قبول کریں گے؟ اس لیے التائبون سے شروع کر کے پھر فرما العابدون. اگر سادے لفظوں میں اس کو سمجھو اور زندگی میں سمجھاؤ تو پہلے جھاڑو مارو، صفائی کرو، اپنی جائے نماز اور چٹائی جو دل والی ہے اس کو صاف کرو، اب اس پہ بیٹھ کے عبادت کرو. چاہے وہ عبادت قولی ہے زبان سے، بدنی ہے بدن سے، مالی ہے مال سے، یا دونوں سے مرکب ہے. اب مزہ آئے گا اور فائدہ ہوگا العابدون کا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے فرمان ندم ہوا توبہ، جو آدمی شرمندہ ہو جائے سچے دل سے، اللہ کی بڑی نافرمانیاں کی، زندگی برباد کی، کر لے سچے دل سے توبہ، وہ تو بہت بڑی بات ہے. جب شرمندگی آنی شروع ہوگی الندم ہوا توبہ، یہی توبہ ہے. اور توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ واپس آ جانا، واپس آ جانا، رجوع کرنا، لوٹ آنا. اس لیے جو تائب ہوتا ہے نا، تائب وہ لوٹ آتا ہے، کہ گناہ کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے. جب توبہ کرتا ہے لوٹ آتا ہے اپنے محل کی طرف. اس لیے التائبون پہلے آیا، پھر ہے العابدون. اس کا معنی کیا ہے؟ بعض مفسرین نے معنی کیا مطیعون، بالکل ٹھیک معنی ہے. بعضوں نے معنی کیا مخلصون، بالکل یہ بھی معنی ٹھیک ہے، ایک ہی مطلب. اور بعضوں نے العابدون اس کا معنی کیا ہے موحدون. التائبون الموحدون، جو کہ توحیدی ہیں، توحید پہ پکے ہیں. جنگل میں بھی یہ آواز ہے، منگل میں بھی یہ آواز ہے، دریاؤ سمندر میں بھی یہ آواز ہے، صحراؤں میں بھی یہ آواز ہے، ویرانے میں بھی یہ آواز ہے، اور آبادیوں میں بھی یہ آواز ہے کہ لا الہ الا اللہ. کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی عزت و ذلت دینے والا نہیں، کوئی زندگی و موت دینے والا نہیں، کوئی صحت و مرض دینے والا نہیں، کوئی مختار کل نہیں جس کے پاس اختیارات ہوں، کوئی عالم الغیب نہیں غیب جاننے والا، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی حاضر و ناظر نہیں، کوئی لجپال نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، ایک اللہ کی ذات ہے. الموحدون، العابدون کا معنی کیا ہے؟ الموحدون، توحیدی، توحید پہ پکے رہنے والے.
حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ ہمارے دادا استاد ہیں، فرماتے تھے خدا کی قسم، یہ انداز ہوتا تھا، خدا کی قسم توحید ایسی چیز ہے اگر سمجھ آ جائے تو اس سے بڑھ کے میٹھی چیز کوئی نہیں، اور اگر نہ سمجھ آئے تو اس سے بڑھ کے کوئی کڑوی چیز نہیں ہے۔ اس لیے فرما العابدون، جن میں عبادت کا شوق ہے، شوق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تین چیزیں ثابت کرنے کے لیے تشریف لائے اور تین چیزیں مٹانے کے لیے، پوری زندگی کا خلاصہ۔ سبحان اللہ، 23 سال کی مدت میں نبوت ملنے کے بعد تین چیزیں ثابت کرنے کے لیے اور تین چیزیں مٹانے کے لیے۔ ثابت کرنے کے لیے کیا ہے؟ عبادت، اطاعت، سخاوت، یہ تین چیزیں ثابت کرنے کے لیے آئے۔ العابدون، عبادت صرف اللہ ہی کی کرنی ہے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے فدع اللہ مخلصین لہ الدین۔ عبادت کا سب سے بڑا جز پکار ہے۔ پکار کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی۔ عبادت کو بھی میرے آقا نے ثابت کیا کہ اللہ ہی کی عبادت، اطاعت کو بھی ثابت کیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور سخاوت کو بھی ثابت کیا کہ سخاوت کرنی ہے۔ اور سخاوت ایک ایسا درخت ہے جو آدمی سخی ہے، وہ اس ٹینی کو پکڑ لیتا ہے اور وہ ٹینی اسے جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سخاوت ایک ایسا عمل ہے، اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کرنا، نہ سوچنا۔ یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے ابن آدم تو ہمارے راستے میں خرچ کر، ہم تجھ پہ خرچ کریں گے، تجھے بہت عطا کریں، تو بھی بغیر حساب کے دیا کر، ہم بھی بغیر حساب کے دیں گے۔ عبادت، اطاعت، سخاوت۔ اور تین چیزیں میرے آقا مٹانے کے لیے تشریف لائے۔ اقوام، یہ قوموں کا کوئی نہیں، فلاں قوم فلاں قوم ہے، صرف پہچان کے لیے، حقیر نہ سمجھو کسی قوم کو۔ اقوام، اوہام، وہم کرنا، توہم پیدا ہو جائے، شک شبہ، یہ بھی نہیں کرنا، کوئی وہم نہیں۔ فلاں مجھے صبح ملا، میرا کام نہیں ہوا، فلانی نے صبح سلام کیا، منحوس تھی، میرا کام نہیں ہوا، پرندہ آیا بیٹھ کے چلا گیا، الو تھا یا جو تھا، میرا کام نہیں ہوا، یہ وہم نہیں کرنا۔ اور اصنام، بتوں کی عبادت، جی مردوں کی عبادت، ان کی پرستش، اس کو میرے آقا مٹانے کے لیے تشریف لائے۔ اطاعت، سخاوت، عبادت، یہ تو ثابت کرتے، اقوام، اوہام، اصنام، اس کو مٹانے کے لیے تشریف لائے۔ تو اس لیے سب سے پہلے جھاڑو پھیرا، التائبون العابدون۔ اکثر دکاندار بیٹھے ہو، مجھے بھی خوشی ہے آپ سب ہمت والے ہو، رزق حلال کما رہے ہو، کھا رہے ہو، کھلا رہے ہو۔ ایک فقہ کا مسئلہ ہے، قدوری، کنز، شرح وقایا، ہدایہ، سب میں ہے کہ میں نے حاجی رمضان صاحب سے ایک چیز خریدی، انہوں نے مجھے اس کا عیب نہیں بتایا، میں نے وہ خریدی، بعد میں نے دیکھا اس میں عیب ہے، اس کو خیار رویت کہتے ہیں، میں نے دیکھا میں واپس کر سکتا ہوں۔ بھائی صاحب مجھے بتایا نہیں تھا، دیکھو واضح ہے، یہ خیار رویت ہے، رویت کا میں نے دیکھنا، بات سمجھنا ذرا، دیکھ لیا، اور جب مجھے پتا ہے کہ یہ میں نے گاڑی ان سے لی ہے یا موٹر سائیکل لیا ہے، اس میں یہ عیب ہے،
جب میں نے لے لیا تو میں حاجی صاحب کو کہوں حاجی صاحب واپس لو، یہ کہیں گے بھائی ہونا اپنی جگہ ہے، آپ کو پتا تھا استاد جی نہ لیتے، شریعت کہے گی ٹھیک ہے۔ میری بات بہت گہری ہے اور میں بہت ہی چھوٹا آدمی ہوں، لیکن سمجھنے کی کوشش کرنا، جس چیز کو نہیں دیکھا خریدی واپس کر سکتے ہیں، جب دیکھ لیا خرید لیا اب واپس نہیں کر سکتے۔ تو میں پڑھ رہا تھا صبح تفسیر، ملا علی قاری عربی میں تفسیر ہے رحمہ اللہ، لکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے جتنا بڑا گنہگار ہے، جب مجھے پتا ہے میں اس کے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہوں، اس کی ماضی کو بھی جانتا ہوں، اس کے سفر و حضر کو بھی جانتا ہوں، اس کی جوانی بڑھاپا اور بچپن کو بھی جانتا ہوں، جس نے جو گناہ کیے میں جانتا ہوں، تو مجھے اس کے عیبوں کا پتہ ہے نا۔ اب یہ التائبون جب ہو گیا تو مجھے پتا ہے میرا بن گیا نا، اب العابدون جو عبادت کرے گا میں قبول کروں۔ مت کہنا فلاں دور میں یہ گناہ کیا تھا، مت کہنا او فلاں عورت نے اللہ کی نافرمانی فلاں دور میں کی تھی، تم کون ہوتے ہو؟ التائبون، یہ سودا میرے ساتھ ہوا، مجھے پتا ہے۔ میرے ایک دوست ہے بڑے دلچسپ مولوی ہے، عالم ہے، ایک دفعہ میں نے ان کو کہا کہ فلاں آدمی نے مجھے کہا کہ انہیں بتا دینا آپ کے اندر یہ کمی ہے۔ انہوں نے ہنس کے کہا اسے کہنا یہ کمی تو میرے اندر ہے یا نہیں، کئی کمیاں میرے اندر ایسی ہے کہ تو اور تیرے باپ کو بھی نہیں پتا، ایک مجھے پتا ہے اور ایک میرے اللہ کو پتا ہے، یہ میرا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ میں ان کے اس انداز سے حیران ہو گیا۔ اس لیے انسان جیسا بھی ہے جب توبہ کر کے آ گیا ہے اب اس میں خیال رویت کوئی نہیں، تمہاری کیا بات ہے، اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جب یہ التائب ہو گیا اب العابدون، اس کی عبادت کو اللہ قبول فرماتے۔ ایک تفسیر میں ہے کہ ایک ہے بساط عبودیت اور دوسری ہے بساط قربت۔ انشاءاللہ سمجھ آئے گی آپ کو بات۔ پہلے دور میں ایک بس میں سفر کر رہے تھے استاذ، آج ان کتابوں کے نام بھی لوگوں کو مولویوں کے نہیں آتے، وہ کتاب پڑھا رہے تھے۔ میرے استاذ ایک کتاب پڑھاتے تھے حمداللہ، میر زاہد ملا جلال، میر زاہد غلام یحییٰ۔ 2 سال پہلے میں نے سارے استاذوں کو بٹھا کے مدرسے میں پڑھائی ہے، ان کا نصاب اب نصاب میں نہیں ہے۔ تو استاد پڑھاتے تھے، فرماتے تھے متن میں یہ ہے، حاشیے میں یہ ہے، محشی یہ کہتا ہے اور نور محمد یہ کہتا ہے۔ اور مجھے ایک عالم نے کہا جب استاد کہتے تھے نا جوانی میں نور محمد یہ کہتا ہے، وہ بات سب سے بہترین ہوتی تھی، اس لیے بات مشکل ہو۔ تو وہ بزا گاڑی میں سفر کر رہے تھے، سبق پڑھایا گاڑی میں، فنا پہ تدریس تھے، تو ایک بزرگ بیٹھے تھے سادے سے، جب انہوں نے پڑھایا تو انہوں نے کہا تم پوچھ رہے ہو ان سے سمجھ آئی؟ تجھے خود سمجھ نہیں ہے تو کیا سمجھائے گا؟ اس وقت ایسے عالم ہوتے تھے۔ بات مشکل ہے، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک ہے بساط عبودیت، اللہ اکبر، ایک ہے بساط قربت۔ ہم جتنے بیٹھے حاجی حنیف صاحب سمیت، باب اکبر سمیت جتنے بیٹھے ہم بساط عبودیت پہ ہیں، چٹائی پہ بیٹھے ہیں جس میں عبودیت ہے، اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سب سر مار رہے ہیں کیونکہ بات سمجھ آئی ہے۔ بساط عبودیت پہ بیٹھے ہیں، چٹائی پہ بیٹھ گئے جس میں اللہ تیری ہی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ پہلا درجہ ہے، یہ ہم سب کرتے ہیں۔ اگلا درجہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ جب آدمی بساط عبودیت پہ بیٹھ جاتا ہے چٹائی پہ، اللہ تیری عبادت کرتا ہوں،
پھر اللہ بساط قربت عطا کرتے ہیں، اللہ اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ اب جب وہ اللہ کہتا ہے، منڈیالہ کیا چیز ہے، ساتوں آسمان سے عرش تک آواز پہنچتی ہے، اللہ 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 اللہ، اللہ کو یہ مقصود ہے۔ تو بساط عبودیت تو ہے الحمدللہ، بساط قربت تک پہنچو، اللہ کے قریب ہو، خدا کی قسم اس سیر میں اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، چاہے ہم اس قابل نہیں، ہم اس منزل پہ نہیں پہنچے۔ جنہوں نے گڑ کھایا ہے ان سے پوچھو، میٹھا ہے، جنہوں نے نہیں کھایا جب تک کھائیں گے نہیں انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ گڑ کیا چیز ہے۔ بساط عبودیت پہ بیٹھ گیا ہے، اب بساط قربت پہ بیٹھ، اللہ کے قریب ہو جا، جب قریب ہوگا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تیری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے، رگ حیات سے بھی زیادہ۔ ایک اور لفظ ہے بڑا مشکل، لیکن دعوت نہیں، اللہ کے بھروسے پہ کہہ رہا ہوں، یہ بھی سمجھ لو گے۔ ایک ہوتی ہے سیر اللہ، ایک ہوتی ہے سیر فی اللہ۔ شبیر نے پکڑا، میرے بیٹے نے، ایک آدمی کو مدرسے کے گیٹ تک لے آؤ، مدرسہ ہے وہاں استاد بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، وہاں درس ہوتا ہے، وہاں نمازی نماز پڑھتے ہیں، یہ سیر الل مدرسہ ہے۔ نعیم نے اسے پکڑا اور اندر لے آیا، یہ دیکھ لے سپیکر کا نظام، چٹائیوں کا نظام، یہ کتب خانہ ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، یہ فی المدرسہ ہو گیا۔ تو ہم ابھی تک پہنچے سیر اللہ 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 اللہ، جب آگے ترقی کر کے اللہ تک پہنچتے العابد صحیح عبادت کر کے، تو پھر سیر فی اللہ ہو جاتی ہے۔ اللہ آسان ہے، گجرا والے تک گئے نا، یہ الہ بلد ہے، بس گجرا والے پہنچ گئے، آگے پوری سیر کر لی، یہ فی البلد ہے۔ تو ہم جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی بڑی رحمت اور فضل ہے، کرم ہے، لیکن ابھی ہم اللہ ہیں۔ جب ہم فی اللہ ہو جائیں گے، فنا فی اللہ ہو جائیں گے، پھر ہم کہیں گے اللہ، تو دنیا والے تو نہ مانیں گے، جہاں بیٹھے ہوں گے وہاں بھی فرشتے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ جب ہم سوئیں گے تو دریاؤ، سمندر کی مچھلیاں، ہوا میں اڑنے والے پرندے اور فرشتے دعا کریں گے، کیونکہ اللہ عابدون اللہ عابدون۔ میں نے ایک بہت بڑے مجمع میں بات کی، ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری بڑے فقیر آدمی ہیں، مدظ العالی، مجھے کہنے لگے کہ آج بازی جیت لی ہے آپ نے، اچھا بیان، کون کی شفقت ہے، جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے نا، ہم جیسے چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، میری حوصلہ افزائی کی تو بات میں نے کیا کی تھی، میں نے کہا اچھا عابد، سچا ولی وہ کیا ہوتا ہے، وہ فرشی ہوتا ہے، عرشی ہوتا ہے۔ فرشی اسی کے چل رہا ہے، آ رہا ہے، پھر رہا ہے، فرش پہ چل رہا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ فرشی دنیا والوں کے سامنے ہے، فرشتوں میں وہ عرشی ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرما، بعض لوگ ایسے ہیں العابدون، چلے جائے تو کوئی نہیں پوچھتا، یار کدھر گیا ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ ہم میں سے کوئی چلا جائے تو 1000 دفعہ پوچھتی ہے، اولاد پوچھتی ہے، نمازی پوچھتے ہیں، آپ جائیں میں پوچھتا ہوں، آج فلاں آئی صاحب نہیں آئے، فلاں نوجوان نہیں آیا۔ فرما کئی لوگ ایسے چلے جائیں تو کوئی نہیں پوچھتا کدھر گیا ہے، بیچارے کی وقت کوئی نہیں۔ فرما یاد رکھنا، لیکن اللہ کے ساتھ اس کا ایسا تعلق ہوتا ہے، ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے، ابھی ایسے نہیں کرتا، یہ بھی صحیح کیا کرو، یہ جو ایسے کر دے نا، یہ حق ادا نہیں ہوتا، قبولیت نہیں ہوتی، پورا حق صحیح کر کے پھر آتا۔ تو فرما جب وہ چلا جائے کو پوچھتا نہیں، فوت ہو جائے کو روتا نہیں، لیکن میرے ساتھ تعلق ایسا ہے، ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے کسی کہ حق میں کرتا ہے دعا، اللہ اس کی دعا کو کیا کرتے ہیں، رنگ لگاتے۔ تو نوجوانوں، یونان، امریکہ، انگلینڈ، کہاں کہاں آپ گئے، اللہ آپ کو لے جائے، رزق حلال عطا کرے، لیکن یہ جب سیر ہوگی نا اللہ کے بارے میں،
پھر گھر میں صبح کا ہوگا شام کا نہیں ہوگا، سوٹ 40 نہیں پڑے ہوں گے، ایک ہی سوٹ ہوگا یا 10 سوٹ ہوں گے، پھر ہوگا اللہ عابدون۔ یہ شوق عبادت تب پیدا ہوگا جب اللہ کے ساتھ گہرا تعلق ہوگا۔ وما علینا